کہ وہ کون ہے؟ جنتی ہے۔ شوال مقدس کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، تو میں نے پارہ نمبر 26 کی سورۃ الحجرات سے آیت نمبر 10 کو تلاوت کرنے اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آیت کریمہ میں ایک خصوصی پیغام ہے۔ کیا خصوصی پیغام ہے؟ اپنے بندوں کے لیے، آقا علیہ السلام کی امت کے لیے، کیا امت کے لیے خصوصی پیغام ہے، اور آپ نے اس کو سننا ہے، میں نے آپ کو سنانا ہے۔ پھر ہم دونوں گھروں نے اس خصوص پیغام کو، جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عمل محبوب ترین عمل ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے ہاں بھی یہ محبوب ترین عمل ہے، اس لیے ہم نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے معمولات میں اس کو شامل فرمانا ہے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ بقیہ زندگی ہماری اسی پیغام پر گامزن ہو کر ہی گزر جائے۔ تو پھر انشاءاللہ اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب ہماری پیشی ہوگی، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا خصوصی رحم فرمائے گا۔ اب یہ آیت کریمہ جو سورۃ الحجرات پارہ نمبر 26 اور آیت نمبر 10 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کی یعنی 4 جز ہیں۔ کتنی؟ 4 جز۔ پہلے جز میں اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے اور ضمانت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تاکیدی لفظ جس کو ہم اپنی بولی میں قسمیہ لفظ کہتے ہیں، کہ کسی گفتگو، کسی کلام، کسی بات کرنے سے قبل بندہ قسم اٹھاتا ہے اور سننے والوں کے ذہن میں یہ بات بٹھاتا ہے اور ان کو بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں، جو یہ میں قسم اٹھا رہا ہوں نا، یہ میں ویسے نہیں اٹھا رہا، قسم وہی اٹھائی جاتی ہے یہاں بات بڑی کوئی خاص ہوتی ہے، قابل توجہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ابتدائی حصے میں، اللہ اصل میں بات یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا جو انداز بیان ہے نا، وہ کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کلام کی جو ترتیب ہے وہ بڑی خوبصورت ہے۔ ایک آیت کریمہ ہے اور اتنی تعبیر بھی نہیں ہے، مختصر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں 4 حصے بیان کیے۔ کتنی؟ اور اس میں جو ابتدائی حصہ ہے اس کے شروع میں فرمایا انما، بے شک بات اسی طرح ہی ہے جس طرح میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ، بیان جس طرح میں بیان کر رہا ہوں بات اسی طرح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو اپنے کلام کی صفائی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو معتبر شخصیت ہے، وہ تو اعلیٰ ہے، وہ تو عظیم ہے، وہ تو کمال ہے۔ لیکن جتنا آدمی معتبر ہوتا ہے، اس کا کہنا، اس کا بتانا، اس کا جو قول ہوتا ہے وہ بھی معتبر ہوتا ہے۔ جتنی وہ شخصیت کا اپنا درجہ، اس کی فضیلت، اس کی قدر و منزلت، اس کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، اس علاقے کے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا جو کہنا ہے، اس کی جو گفتگو ہے، اس کا جو کلام ہے، اس کا جو فیصلہ ہے، وہ بھی اسی طرح ہی اس کی شخصیت کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ساری کائنات سے اعلیٰ ہے، عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فقط فرما دے رہا تو اس کو فرما دے رہا یہ کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تاکیدیں لا رہا ہے
قسمیں اٹھا رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ بڑی ہستی ہو کر بھی وہ فرما رہی ہے کہ جب میں اتنی بڑی ہستی ہو کر تو کسی گفتگو سے قبل میں قسم اٹھاؤں تو وہ بات پھر کتنی کمال ہوگی. تو پھر میرا آقا علیہ السلام کی امت کے لیے وہ پیغام کیسا ہوگا؟ اب سنیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بات اسی طرح ہی ہے، بات یہی ہے. اور ہو گیا فرمایا مومنون اخوۃ، سارے اہل ایمان آپس میں بھائی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے نزدیک سارے اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. جب اس کی نگاہ میں سارے بھائی بھائی ہیں تو پھر دوری کیوں ہے، جدائی کیوں ہے، منافقت کیوں ہے، بغض کیوں ہے، انات کیوں ہے، بےایمانی، فرار، دھوکہ بازی، لوٹ مار، رشوت، سود، یہ کیوں ہے؟ مثلا 5ویں پارے میں سورۃ النساء میں آتا ہے، میں وہ الفاظ نہیں تلاوت کر رہا، فقط اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب میرا بندہ میرے بندے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، کیا میرے بندے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، بچاتا کون؟ نہیں، بندے کا اختیار نہیں، بندہ بچا سکتا ہے. بندے کی کیا ضرورت ہے؟ بندے کی کیا ضرورت ہے محترم کہ وہ کسی کو بچائے؟ بچاتا رب ہی ہے. بچانے کی طاقت، زندہ کرنے کی طاقت، بچانے کی قوت، یہ سارا اختیار عالم کائنات میں اگر کسی کے پاس ہے تو وہ خالق کائنات کی ذات ہے. لیکن اب ترتیب سنیں، اللہ بندہ جو ہے وہ ہمدردی کی صورت میں، خدمت کی صورت میں، خیر خائی کی صورت میں، محبت کی صورت میں، پیار کی صورت میں، فکر کی صورت میں، درد کی صورت میں اپنے بھائی، اپنے دوست، اہل محلہ، اہل رشتہ دار اب اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. کیا؟ اب وہ بچانے کی کوشش کر رہا ہے، لگا ہوا گر رہا. اللہ تعالیٰ ہی بچاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی نگاہ، کیا اللہ تعالیٰ کی نگاہ اس بندے کے عمل پر ہے، اس بندے کے عمل پر ہے، اس کی دعوت پر ہے، اس کی محنت پر ہے، اس کی جد و جہد پر ہے کہ میرا بندہ میرے بندے کو بچانے کے لیے کتنی دن رات دوڑ لگا رہا ہے. نہ دن دیکھ رہا ہے، نہ رات دیکھ رہا ہے، نہ دکھ سکھ دیکھ رہا ہے، نہ شدید گرمی دیکھ رہا ہے، نہ شدید سردی دیکھ رہا ہے، نہ سفر دیکھ رہا ہے، نہ کاروبار دیکھ رہا ہے، نہ تجارت دیکھ رہا ہے، نہ اپنی صحت دیکھ رہا ہے. لگا ہوا ہے اور میرے بندے کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. اب وہ جو بچانے کی کوشش ہے وہ طاقت کس کی ہے؟ وہ طاقت میرا کی، جس کو ہم کیوں کہتے ہیں اپنی بولی میں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد شامل حال ہو رہی ہے. اب یہ سارے معاملات چلتے رہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بچا لیا، اس کی بیماری ختم ہو گئی، اس کی بیماری اختتام ہو گیا، بندہ تندرست ہو گیا، زندہ ہو گیا، زندگی ہو گیا، بیمار ہو گیا. اور لوگوں کو امید نہیں تھی کہ یہ بچ جائے گا، ڈاکٹروں کو امید تھی کہ یہ بچ جائے گا، لیکن ڈاکٹر رہے، بندہ ہے، اس کی لڑکی ہے، دوست باپ ہے، وہ کوشش کرتے رہے، چلتے رہے، پوری ہمت کے ساتھ، پوری ہمدردی کے ساتھ، پوری خیر خائی کے ساتھ، پوری پیار کے ساتھ چلتے رہے. جب وہ الحمدللہ تندرست ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرمایا، پھر میں آپ سے تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہوں، بچایا
بندے تو کوشش کی ہے. اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے اس بندے کو پتا کیا کر دیا ہے. اس بندے کو پتا میں نے اپنی طرف سے جزا بدلہ انعام اس کو میں نے اپنی طرف سے پروٹوکول دیا ہے. وہ پتا کیا دیا ہے؟ عبارت اللہ کیا دیا ہے؟ فرمایا میں نے اس کے نام اعمال میں لکھ دیا ہے اس نے ساری انسانیت کو زندہ کیا, ساری انسانیت کو بچایا ہے, ساری انسانیت کو اس نے بچایا ہے. یا دوستوں بچانے والا رب ہے, زندہ کرنے والا رب ہے. یہ طاقت, یہ قوت, یہ اختیار اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. کوئی آدمی کائنات میں کسی کی ضرورت ہے؟ وہ نبی ہے, وہ صحابی ہے, وہ ولی ہے, وہ مدار ہے, وہ قطب ہے, وہ محدث ہے, وہ مفسر ہے, وہ تابعی ہے, وہ تابعی ہے. کتنا اس کے بعد اختیار ہے. یہ ساری فضیلتیں, یہ عظمتیں, یہ رفعتیں, یہ شانیں, یہ مقام و مرتبہ, یہ سارے کو رب ہی تو دینے والا ہے نا. اور لیکن اب اس کی یہ محنت اور کاوش, یہ فیل, اس کی یہ ادا, اس کی یہ محبت, اس نے یہ فیل, اس نے یہ درد, اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں کیا لے کر آئے. اس نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک ساری انسانیت کو اس نے بچا دیا. اس نے زندہ کر دیا, اس نے زندہ کیا ہے, بچایا اس نے. تو میں آپ سے تبادلہ خیال کرتا ہوں, اس نے تو جو محبت کی ہے اس کو یہ اجر ملا ہے. تو جو دعان لیوا ہو جائے جو اس وقت لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں, وہ دوائیوں کے ذریعے, وہ خوراکوں کے ذریعے بندے کے ساتھ جان لیوا اس کی جان سے کھیل رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انما, میری بات پہ غور کریں, میں جوڑ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک میں تمہارا رب کہہ رہا ہوں کہ المؤمنون اخوۃ, میرے نزدیک تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور بھائی کا بھائی بھی حق کیا ہے؟ میں کوئی زیادہ اہل علم نہیں ہوں, تم بھی بڑے اہل ایمان, اہل ذوق بیٹھے ہو, اہل شعور بیٹھے ہو, اہل تجربہ بیٹھے ہو, اور اہل مطالعہ بیٹھے ہو, اہل علم تو بیٹھے ہو. میں کیا کر رہا ہوں؟ اب اس کے لیے کیا لکھا جائے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں کہہ رہا ہوں تم آپس میں بھائی ہو. تو اب بھائی کے بھائی پر حق کیا ہے, حقوق کیا ہے؟ بھائی نے بھائی سے سلوک کیا کرنا ہے؟ بے ایمانی کرنی, اس سے فرار کرنا ہے؟ اپنے بھائی سے ہی سب لینی ہے, اپنے بھائی سے ہی سوکھ کھانا ہے, اپنے بھائی کی جان سے وہ میڈیکل کے شعبے میں 2 نمبری کر کے اس کی جان کی نگاوٹ رہا, خوراک میں 2 نمبریاں کر کے اس کے ساتھ اس کی جان سے کھیلتا ہے. وقت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا انما, میں خدا ہو کے کہہ رہا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس میں المؤمنون اخوۃ, تمام مومن آپس میں بھائی بھائی, اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی. تو بھائی بھائی سے کبھی بھی ایسا سلوک نہیں کرتا. آئیے آگے بڑھیے, کیونکہ میرا موضوع کچھ اور ہے کہ تو درمیان میں اس کی مثالیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اہل ایمان آپس میں کیا کیا ہے؟ بھائی. باری تعالیٰ پھر آپ اس کا پہلا جزء یہ تھا, یعنی آپس کا رشتہ. یہ رب نے نقشہ کھینچا ہے اس کا نیلا تیاری ہے نا, میری بات پہ غور کریں. اے نقشہ کھینچا انما المؤمنون اخوۃ, یہ سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں. بولا اب اللہ فرماتا ہے اب میرا حکم ہے, دوسرے جز میں اپنے حکم ہے, اب حکم بنا سننے والا ہے. بولا کیا؟ فرمایا فَأَصْلِحُوا, تم نے اصلاح کرنی ہے. فَأَصْلِحُوا, تم نے جوڑنا ہے, تم نے ملانا ہے. بولا کیا؟ فرمایا بَيْنَا أَخَوَيْكُمْ, اگر
کسی بھائی کے درمیان اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، دوری ہو جائے، خلا آ جائے، تو پتہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ مولا کیا کرنا ہے؟ فرمایا میں تم بتایا نا پہلے کہ تم آپس میں کیا ہو؟ بھائی تو مولا پھر فرمایا جب دیکھو کہ بھائی سے جدا ہو رہا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، پھر میرا تمہیں آرڈر ہے کہ ان کو جدا نہیں ہونے دینا، ان کو ملانا ہے، ان کو جدا نہیں ہونے دینا، ان کو ملانا ہے، دوری نہیں ہونے دینی، قربت پیدا کرنی ہے، خلا نہ آئے، خلا کو ختم کرے، پردے ہٹا لے، دیواریں گرا لے۔ مولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا تم نے ان کو آپس میں جوڑنا ہے، ملانا ہے، قربت میں، پیار میں، انس میں، خدمت میں، خیر خائی میں، ہمدردی میں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں، شریک ہونے کی صورت میں، تعامل کی صورت میں، شانہ بشانہ چلنے کی صورت میں، کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کی صورت میں، قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کی صورت میں، سر کے سر ملا کر چلنے کی صورت میں، مدد کی صورت میں، تم نے ان کو کیا کرنا ہے؟ جوڑنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے المؤمنون اخوۃ، رب کہہ رہا میں جو کہہ رہا ہوں کہ تمام اہل ایمان آپس میں بھائی۔ حدیث میں آتا ہے ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ابھی جو گفتگو ہے آسان بولیے، مشکل تو نہیں، تو آپ بالکل تیار ہیں؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، آپ نے یہ کام پوری زندگی میں دور نہیں کرنا، جدائیاں نہیں ڈالنا، کیا بولیے؟ خلا پورا کرنا۔ میں بھی دو باتیں کرنی ہے درمیان میں، حدیثوں کرو، اعمال کرو، پھر میں تقریر میں کروں گا انشاءاللہ۔ اب درمیان میں ایک بات جو میں پہلے کرنا چاہتا ہوں، ابھی میں قرآن مجید کو اس کے دو اگلی حصے کی طرف سے بیان نہیں کیا، کیونکہ پہلے میں نے یہ بیان کیا ہے کہ رب نے تمام اہل ایمان کو آپس میں بھائی کا رشتہ دیا، اور فرمایا اِنَّا، بے شک بات اسی طرح ہے کہ سارے آپس میں یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آرڈر کیا ہے، حکم کیا ہے کہ بھائی ہیں، جدا نہیں ہونے دیں، دور نہیں ہونے دیں۔ مولا کرنا کیا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، یہ تم نے کام دیتا ہے۔ اب یہ باتیں آپ نے سن لی، اب آگے بڑھیے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں تشریف فرما ہے، گھر میں حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، تو ام المؤمنین کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا آقا علیہ السلام ہاں بیان کریں، تو آپ کو پتہ ہے کہ آقا علیہ السلام کہ جب آپ ابھی تک نکاح میں نہیں آئی تھی، بہت بڑی تاجرہ تھا، بہت بڑی، اور مکہ المکرمہ کی اول پوزیشن پر پہلے نمبر پہ آپ تاجرہ تھا، اور آقا علیہ السلام سے جب آپ کا عقد ہوا تو پھر دین اسلام کی سر بدلنے کے لیے پائی قربان کرنا، پائی قربان، یہ جملہ میں نے بولا نا پائی قربان کیا، یہ بھی سبق ہے تیرے اور میرے، یہ فقط باتیں نہیں، اور ہم سبق قدر ہے کہ باتوں کا، ہم فقط رہ کے گفتگو تک، ہم رہ کے مولویوں کے اندازوں کے اندر فلاں بڑا انداز کا مالک، فلاں بڑا پیارا کرتا ہے، کیا بات ہے، فلاں بڑی شعر و شاعری کرتا ہے، فلاں کیا بات، ہم اس کے اندر گم ہو گئے، عملی صورت میں ہم 0/0 ہو گئے، عمل کے لحاظ سے رتی بھر بھی ہمارے دامن میں کوئی شے ہے، اس لیے امت مسلمہ کی جو حالت ہو رہی ہے وہ تمہیں پتہ ہے، تو میں اپنی تصواب کرتا ہوں، گھروں کے حالات کیا ہے، رشتہ داری معاملات کیا ہے، محلہ داری معاملات کیا ہے، کاروباری معاملات کیا ہے، ملازمتوں کے معاملات کیا ہے، حکومتی سطح پہ معاملات کیا ہے، وہ سب کو پتہ۔
اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف فرما ہے. اوپر سے حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے. خامد میں بھی رشتہ ہے, محو گفتگو ہو گئے. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آقا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میری پیاری عائشہ خانہ خدا اجازت بیان کرے بیان کرے. آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی, پورے مکہ المکرمہ میں اپنی ہیں, غیر ہیں, ماننے والے ہیں, نہیں ماننے والے, ملدار ہیں, نہیں, پورے مکہ المکرمہ میں ہر گھر میں اور ہر چوک میں, ہر بازار میں, ہر ایک کی زبان پہ ایک جملہ ہے جو میں آپ کی بات میں عرض کر رہی ہوں, وہ فقط آپ کی شخصیت کے لیے استعمال ہے. کیا آپ کی شخصیت کے استعمال, اور وہ جملہ کسی کی طرف منسوب نہیں ہو رہا. ہر ایک کی زبان پہ یہ جملہ جاری ہے, وہ کسی ذات کی طرف, کسی شخصیت کی طرف منسوب نہیں ہو رہا. اپنے ہیں, غیر ہیں, سجن ہیں, دشمن ہیں, رشتہ دار ہیں, غیر رشتہ دار ہیں, پوری مکہ المکرمہ میں بات پہ غور کرنا ہے. یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے, ان کی زبان سے نکل رہا ہے. آقا علیہ السلام سامنے بیٹھے ہیں, سنا جا رہا ہے. عرض آقا صلی اللہ علیہ وسلم, ہر کوئی کہہ رہا ہے, ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر لوگوں کو آپس میں جوڑنے والی اگر کوئی شخصیت ہے صرف ایک ہی ہے, جس کا نام سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو جوڑنے والی, قریب کرنے والی, اختلاف ختم کرنے والی, دوری ختم کرنے والی, انس پیدا کرنے والی, محبت پیدا کرنے والی, خدمت کا جذبہ پیدا کرنے والی, ہمدردی کا, فکر کا, محبت کا, پیار کا, رشتہ جوڑنے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ صرف ایک ہی, جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. میں نے بیان کر دیا ہے, آپ نے سن لیا ہے, سارے بولیے. میرے آقا سب کی بیوی نے بیان کیا, ہم سب کی ماں ہیں. آقا علیہ السلام نے سنا, ام المؤمنین نے بیان کیا, تم نے بھی سنا, میں نے بھی سنا, میں نے بیان کیا. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ چل گیا کہ آقا علیہ السلام کی کیا عادت, کیا ادا, کیا فعل, کیا خوبصورت عمل جو میرے آقا کی بیوی نے بیان کیا وہ کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ہمیشہ لوگوں کو آپس میں جوڑا ہے. اگر تو اور میں جدا کریں تو پھر اب یہ تو بیان ہوتا ہو گیا. اب آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں پھر اس کو دوبارہ بیان چاہتا ہوں, انما المؤمنون اخوۃ. اللہ تعالیٰ نے پہلے سارا یہ خاکہ بیان کر دیا کہ مومن آپس میں کیا ہیں, بھائی بھائی ہیں. کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, تو پھر یہ بھائی ہیں, بولو پھر بھائی ہیں. پھر میں دوبارہ دہرا کرتا ہوں, اگر یہ بھائی بھائی ہیں پھر بے ایمانی کیوں ہے, فرار کیوں ہے, دھوکہ کیوں ہے, دشمنی کیوں ہے, عداوت کیوں ہے, بغض کیوں ہے, منافقت کیوں ہے, دو نظریہ کیوں ہے؟ ہر شعبے میں تو اپنے بھائی کے ساتھ سلوکی کر رہا ہے, تب بختی ہے تیری. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما المؤمنون اخوۃ, بے شک بات اسی طرح ہی ہے کہ مومن بھائی بھائی. مولا یہ تو پتا چل کہ ہم نے کرنا کیا ہے. فرمایا تمہیں میرا آرڈر ہے, میں اس کو دوبارہ دہرا رہا ہوں, پھر میں آگے ایک اور بات کرنی ہے, میں اس کو دہرا رہا ہوں. مولا ہو گیا, اصل تمہیں پوری زندگی کام کرنا ہے, پوری زندگی تمہیں. مولا ہو گیا, فرمایا یہ میری پسند ہے, یہ میری, یہ مجھے بہت پسند ہے. ان کی تشریح میں چلا کر میں کریں گے انشاءاللہ. اس کی جو تشریح ہے نا, اس کے جو نتیجے رسالت ہیں ان حدیثوں کے, وہ حدیثوں کا بھی جاتا ہے. ابھی قرآن کی آیت میں گفتگو کر رہا ہے. اب سنیے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری بارگاہ میں عمل بہت پسند ہے, محبوب ترین عمل ہے.
مولا وہ کیسے؟ اس لیے کہ میں تمہیں آجر کرتا ہوں، تو جس عمل کا میں آجر کروں تو مجھے پسند ہے۔ مولا وہ کیا؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تم نے اپنے بھائیوں کو جدا نہیں ہونے دینا، تم نے بھائیوں کو ملانا ہے۔ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ فَأَصْلِحُوا، جب دو بھائی جدا ہو جائیں تو تمہیں پتا کیا کرنا؟ مولا کیا؟ فَأَصْلِحُوا، تم نے ملانا ہے۔ آگے دیکھیں، بابری مسجد کو جب ہندوؤں نے نقصان دیا تو پوری دنیا میں یا مسلمان حرکت میں آئے تھے؟ نہیں، ہمیں سے تینوں کو نہیں پتا ہوگا نا، تینوں کو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بندے چنے ہوئے ہیں۔ قرآن کی گستاخی ہو رہی ہے، نبی کی گستاخی ہو رہی ہے، صحابہ کی ہو رہی ہے، اولیاء کی ہو رہی ہے، دین اسلام کی ہو رہی ہے، تب پتہ لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو چنا ہوا ہے۔ ہاں، وہ چن کے ان کو ان کاموں میں لگایا ہوا ہے، وہ کام کر رہے ہیں۔ جس طرح تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں نے بات کی تھی کہ میرا حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں اللہ نے گروہ پیدا کیا ہے، وہ زمین پر چلتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صرف ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور ان کی زبون کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص پیدا اس کام کے لیے کیا ہوا ہے۔ اب کیا آقا وہ کیا؟ فرمان کا ایک ہی کام ہے کہ جہاں بھی کوئی مسلمان پریشان ہو رہا تو اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں۔ کئی مصیبت زیادہ دیکھ کے اس کی مصیبت کو دور کرتے ہیں۔ جب یہ زلزلے آتی ہیں نا تو پھر لوگ سامان اکٹھا کرتے ہیں۔ جب والد صاحب کے دور ہے، والد صاحب فرماتے ہیں اب نیکی اور برائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کیا؟ کئیوں نے مال بھیجنا ہے، کئیوں نے اگلا جملہ تم بولو، کئیوں نے بھیجنا ہے اور کئیوں نے لوٹنا ہے۔ زلزلہ آیا ہے، لوگ ٹرک بھر بھر کے بھیج رہے ہیں اور کئی ٹرکوں کو لوٹ رہے ہیں۔ برائی کا اور نیکی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور اس موقع پر کسی کی مصیبت، کسی کی پریشانی میں داخل ہونا، اس کو دور کرنے کے لیے حدیث کے لفظ ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے، رب کا وعدہ ہے کہ میں جنت وعدہ کر دیں گے، دوزخ سے بری کر دیں گے۔ چلو آگے بڑھیں۔ بابری مسجد کو جب غیروں نے نقصان دیا تو میرے یاد ہے اس کو مولا محمد امین صاحب ہمیں یاد ہے، مادر تو ایک مندر تھا، وہ یاد نہیں ہے، ہمیں خود تو نہیں گیا، ادھر کناکری میں جہاں جہاں مندر تھے نا، مندروں کے اوپر مسلمان چاہے گرا رہے ہیں، حد میں آ گئے، متحرک ہو گئے کہ بابری مسجد کو انہوں نے کیوں نقصان دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بابری مسجد جیسی اربوں خربوں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اگر کسی زمیندار نے اپنے کھیتوں میں کچی مسجد بھی بنائی ہے نا تو وہ بھی رب کا گھر ہے۔ تو پوری دنیا کے محل، پوری دنیا کے بنگلے، پوری دنیا کی کوٹھیاں، پوری دنیا کے مکانات، پوری دنیا کی سوسائٹیاں، پوری دنیا کے، بلکہ میں کہوں گا اربوں خربوں کائناتیں ہوں، پھر اس کے بنگلے اور کوٹھیاں، بڑے بڑے محل، ان زمیندار نے اپنی کھیت میں زمین میں کچی مسجد بنائی ہے، اپنی استعداد اور طاقت کے مطابق اس کا بھی ایک ذرہ پوری دنیا کے جو محل بنگلے اور ایک کوٹھیاں کو سارے اس کچی مسجد کے ایک ذرے پہ اس کے طریقے پہ قربان کرو تو وہ دن کا پھر بھی آلہ ہے، اس لیے کہ وہ رب کا گھر ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، خدا کی قسم میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کو کتنا کھولوں۔ آقا علیہ السلام نے فرما دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھروں سے پیار کرتے ہیں، رونق دوبالا کرتے ہیں، صاف رکھتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں، بناتے ہیں، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میں نبی گارنٹی دیتا ہوں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں۔ ٹائم ہو رہا ہے، ٹائم تھوڑا رہ گیا۔ دیکھیں بابری مسجد کی
اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. ایسی اربوں خربوں کا ہے ایک مسجد بابل کتنی ہو جائے گا تو مسجد اقصیٰ کا مقابلہ نہیں ہوتا. پھر ایسی مساجد اور مسجد اقصیٰ مل جائے تو مسجد نبی شریف کا مقابلہ نہیں ہوتا. پھر مسجد نبی شریف، پھر مسجد اقصیٰ، عالم کائنات کی تمام مساجد مل جائیں تو مسجد حرام کا مقابلہ نہیں ہوتا. پھر مسجد حرام جو حجرہ جس کا خلاف کعبہ جس کا طواف ہو رہا ہے اس کا مقابلہ نہیں ہوتا. آپ سن لیں مشکل تو نہیں. میں ایک ترتیب دی ہے قرآن کے لفظ ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. پھر ایک مقام میں فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. دو جملے حدیث میں آتے ہیں. کتنی قرآن میں کتنی آتی ہیں؟ دو. یہ آپ نے سن لی ہے. اب آگے بڑھیے. بابری مسجد بیت اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایک بندہ، وہ تو بابری مسجد ہے، اگر ایک بندہ بیت اللہ شریف کو گرائے ڈھاوے کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ. آگے بڑھیے. پھر فرمایا 100 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ میری ترتیب وہ میں کوئی ترتیب نہیں دے رہا جو اس طرح کرنے کا حق ہے، لیکن کوئی نہ کوئی مفہوم تو پہنچ رہا تھا. بابری مسجد کیا؟ بیت اللہ شریف جو مرکز اسلام کا، جو رب نے مرکز دین اسلام کا، جس کا نبی، صحابی، ولی، ابدال، قطب آدمی طواف کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے. اگر ہمیں سے کوئی بچہ چھوٹا ہو تو میرے پنر کے ساتھ گھومنا شروع کر دینا، ہم اس بچے کا یہ بچے بیٹھا ہوگا جو کیا ہوگا ایسے. اگر ہمیں سے کوئی بندہ کھڑا ہو اس کو چکر لگانا شروع کر دیں، لوگ اس کو کچھ ہو گیا، اس کو پکڑاؤ، ٹھیک ہے. ایسے ہی تو کھانے کا بھی گھوم کرتا رہتا ہے، نہیں کھانے کا بھی کرتا رہتا ہے تو وہ بھی تو کمال ہے نا. گھومی جا لوگ نبی گھوم رہا ہے، صحابی گھوم رہا ہے، ولی گھوم رہا ہے، امیر چھوٹا بڑا، اہل شعور، اہل عقل، اہل علم، اہل تجربہ، اور چادری پہنی ہوئی ہے تو کفن کی اور گھوم رہا ہے. گھومی جا رہا ہے، پاگل نہیں ہے، بے وقوف نہیں ہے، یہ گھوم نہیں رہے ہیں، یہ چکر نہیں لگا رہے. یہ ایک ایک چکر کے بدل اللہ کا کتنے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. پر ایک علیحدہ گفتگو ہے، میں بات کر لیتا. کتنی مرتبہ ٹھاوے؟ 100 مرتبہ ٹھاوے. اب ایک کو چھوڑ دیں، 100 کے طرف چلے گئے. کھانے کا بھی تو 100 مرتبہ ٹھاوے. میں ٹھان کر کے کر رہا ہوں گرائے. اتنا دکھ اللہ تعالیٰ کو اس پہ نہیں ہوگا اتنا ایک قتل پہ ہوگا. ایک قتل پہ اتنا دکھ ہے ہوگا. کوئی خان بابری مسجد کی بات نہیں کر رہا، مسجد اقصیٰ کی بات نہیں کر رہا، مسجد نبی شریف کی بات نہیں کر رہا، میں خانے مسجد حرام کی بات بھی نہیں کر رہا. میرے دوستوں میری بات پہ غور کریں. میں انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم میں گفتگو کر رہا ہوں. یہ رب کا پیغام ہے، یہ رب کا پسندیدہ عمل ہے. یہ رب کو بہت عمل پسند ہے. رب چاہتا ہے کہ یہ عمل ہو. اللہ تعالیٰ ارادہ عادت کر رہا ہے ملانے کا، جوڑنے کا، انس کا، پیار کا، خدمت کا، ہمدردی کا، خیر خائی کا، جدائی، خلا، دوری، بغض، انار، لڑائی، جھگڑا. مجھے پسند، مجھے نہیں پسند، مجھے نہیں پسند، یہ مجھے نہیں پسند، مجھے یہ پسند ہے. فاصلحوا بین اخویکم کی قرآن ہے. تو نے بھی جانا رب کے دربار میں نے بھی جانا ہے. نبی پاک کے سامنے سامنا ہو رہا ہے. سنیے اتنا اللہ تعالیٰ کو دکھ خانے کعبے کے 100 مرتبہ گرانے کے لیے اتنا بولی ایک قتل پہ ایک قتل پہ اتنا دکھ ہے. خانے کعبے کے 100 مرتبہ کتنے پہ دکھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. لوگوں کے درمیان فتنہ ڈالنا قتل سے بھی سخت ہے. پھر میں پیچھے آنا چاہتا ہوں. 100 مرتبہ خانے کعبے کو گرائے، رب کو اتنا دکھ نہیں اتنا ایک قتل پہ